بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد اول جو اوامر کے بارے میں تھا اس کے بارے میں تھی، اور مقصد اول کی فصل پنجم 5ویں فصل میں آج انشاءاللہ وارد ہوں گے۔ اس 5ویں فصل کے اندر واجب کی تقسیمات کو بیان کیا گیا ہے کہ مصنف یہاں پر واجب کی 7 تقسیمات کو بیان کرتے ہیں کہ مطالب مشکل نہیں ہے، آسان مطالب ہیں، لہذا کوشش کریں گے کہ ان تقسیمات کو سرعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ان 7 تقسیمات سے پہلے ایک مطلب کو سمجھ لیں جو انتہائی ضروری ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ واجب اور وجوب میں فرق ہے۔ واجب اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ حکم وجوب تعلق پیدا کرتا ہے۔ مثلا نماز واجب ہے تو نماز واجب ہے ایک ایسا فعل ہے کہ جس کے ساتھ حکم وجوب کا تعلق ہوا ہے۔ نماز واجب ہے اور اس کا وجوب حکم ہے، تو یہ واجب اور وجوب میں فرق ہے۔ واجب متعلق حکم ہے، جس حکم کا تعلق اس فعل سے ہوا ہے اس فعل کو ہم واجب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ واجب کبھی کبھار امر وجودی ہوتا ہے جیسے نماز، اور کبھی کبھار واجب امر عدمی ہوتا ہے، جس طریقے سے ترک مفطرات روزے کے اندر آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا چھوڑیں، اور جتنے بھی مفطرات ہیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں چیزیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہاں پر ترک مفطرات واجب ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جس کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، واجب یا واجب مطلق ہے یا مشروط ہے، ایک تقسیم کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ پہلی تقسیم وجوب کے اعتبار سے ہے۔ دوسری تقسیم واجب یا موقت ہے یا غیر موقت ہے، کہ یہ تقسیم وقت کے اعتبار سے ہے۔ تیسری تقسیم واجب یا واجب نفسی ہے یا غیری ہے، کہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ تقسیم مطلوبیت بالذات اور مطلوبیت غیر بالذات کے اعتبار سے ہے۔ چوتھی تقسیم واجب اصلی اور طبعی ہے، کہ یہ تقسیم خود اس خطاب کے اعتبار سے ہے کہ جس خطاب کے ذریعے سے آپ کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یعنی اس واجب کے لیے مستقل طور پر جداگانہ کوئی خطاب آیا ہے اشارے کی جانب سے، یا نہ ایک ایسا واجب ہے جو کسی اور واجب کے ضمن میں ذکر ہوا ہے اور اس سے ہم اس ضمنی طور پر سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ یہ واجب اصلی اور طبعی ہے۔ یا واجب عینی ہے یا کفائی ہے، کہ یہ مکلف کے اعتبار سے تکلیف ہے۔ یا واجب تعیینی اور تخییری ہے، کہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ یہ تقسیم مکلف بہ کے اعتبار سے ہے، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ یا واجب تعبدی اور توسلی ہے، کہ یہ قصد اور نیت کے اعتبار سے ہے، کہ آپ کی قصد اور نیت کیا ہونا چاہیے۔ یہ 7 قسمیں ہیں واجب کی۔
اچھا، تقسیم اول واجب کی واجب یا مطلق ہے یا مشروط ہے؟ اس تقسیم کو سمجھنے سے پہلے ایک نقطہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو مفاہیم ہیں وہ دو طرح کے مفاہیم ہیں، یعنی جو صفات اور مفاہیم ہیں وہ دو طرح کے ہیں، یا وہ مفاہیم نسبی ہیں یا مفاہیم نفسی ہیں۔ کیا مراد کہ ایک مفہوم نفسی ہے اور ایک مفہوم نسبی ہے؟ اس کی وضاحت کیا ہے؟ وضاحت یہ ہے، مثلا آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ زید زندہ ہے، حیات رکھتا ہے۔ دوسری مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ زید اپنے بھائی عمر سے بڑا ہے، عمر زید کا چھوٹا بھائی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ زید عمر سے بڑا ہے۔ یہاں پر آپ نے دو صفتوں کی نسبت دی ہے زید کی طرف۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں زید زندہ ہے، دوسری مرتبہ کہتے ہیں کہ زید اپنے بھائی سے بڑا ہے۔ ان دونوں مفاہیم پر اگر آپ توجہ کریں تو جو پہلا مفہوم ہے یعنی زید زندہ ہے، یہ زید کی صفت خود زید کے اعتبار سے ہے، ہم زید کو مد نظر رکھیں اس کے لیے یہ صفت ہے اس کی، یعنی یہاں پر زید کو کسی اور موجود کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ نسبت دینے کی، نسبت سنجی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہیں اور آپ کے سامنے زید ہے، آپ زید کی طرف یہ اس صفت کی نسبت دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ زید زندہ ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن جو دوسری صفت ہے وہ اس کی صفت نسبی ہے، دوسرے کی بنسبت اس کے لیے آپ ایک صفت قائم کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں زید عمر سے بڑا ہے، اسے کہتے ہیں صفت نسبی، یعنی دوسری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اس کی نسبت سنجی کرتے ہوئے ہم اس زید کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ ایسے مفاہیم کو کہا جاتا ہے مفاہیم نسبی یا مفاہیم اضافی۔ مفاہیم اضافی یعنی وہ مفاہیم کہ جو کسی اور کی بنسبت اس کے لیے ثابت ہے، یعنی دوسرے کے ساتھ اس کی ہم نسبت سنجی کرتے ہیں پھر اس کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے۔ مثلا ایک اور مثال دوں، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا بھی اپنا بیٹا ہو، تو آپ بیٹے ہیں اپنے باپ کی نسبت سے، لیکن آپ باپ ہیں اپنے بیٹے کی نسبت سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی موجود دو اعتبار سے دو طرح کی دو طرح کی چیزیں اس کے لیے ثابت ہوں۔ باپ کی نسبت سے بیٹا ہے، بیٹے کی نسبت سے باپ ہے۔ تو امور نسبی ایسے ہوتے ہیں کہ دوسری چیز سے نسبت سنجی کرتے ہوئے ہم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ تو بس مفاہیم یا مفاہیم نفسی ہیں جو خود شے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں، اور بعض مفاہیم نسبی ہوتے ہیں، دوسری چیز کی بنسبت ہم اس کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اگر یہ مطلب واضح ہو گیا تو اب آتے ہیں مطلق اور مشروط کی طرف۔ دیکھیں، واجب مطلق اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں واجب کا وجوب کسی بھی چیز پر موقوف نہیں ہے، درست ہے؟ جبکہ واجب مشروط اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس کا وجوب کسی چیز پر متوقف ہو، اسے کہتے ہیں واجب مطلق اور واجب مشروط۔ آپ توجہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ اطلاق اور شرط ظاہر میں ہم ان کی نسبت واجب کی طرف دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اطلاق اور اشتراط واجب کے وجوب کی صفت ہے۔ یعنی واجب کا وجوب اگر کسی شرط پر موقوف نہ ہو واجب مطلق ہے، تو در حقیقت اس واجب مطلق میں اس کا وجوب مطلق ہے۔ دقت کیجئے گا، واجب مشروط میں کہتے ہیں کہ وہ واجب کہ جس میں اس کا وجوب کسی شرط پر موقوف ہو۔ مثلا حج کو آپ مد نظر رکھیں، حج واجب مشروط ہے،
کیونکہ اس حج کا وجوب مشروط ہے اس بات کی نسبت سے کہ مستطیع ہونا چاہیے. اگر انسان مستطیع نہیں ہوگا تو اس کے لیے یہ وجوب نہیں ہے. تو پس یہ حج واجب مشروط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وجوب ایک شرط پر موقوف ہے. اچھا، واجب مطلق کسے کہتے ہیں؟ واجب مطلق اسے کہتے ہیں کہ جس کا وجوب کسی شرط پر متوقف نہ ہو. مثال نماز. اب نماز کا وجوب مشروط تھوڑی ہے کہ اگر انسان مستطیع ہے، صاحب حیثیت ہے تو اس کے لیے نماز ہے، اس پر نماز ہے، اور جو انسان صاحب حیثیت نہیں ہے اس پر وجوب نہیں ہے. نہ، چاہے مستطیع ہو یا غیر مستطیع ہو، نماز ہر ایک پر واجب ہے. تو یہ ہو جائے گا واجب مشروط اور واجب مطلق. اچھا، ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال آئے، آپ کہیں اس طریقے سے تو پھر ہمارے پاس کوئی بھی واجب مطلق نہیں رہے گا، کیونکہ ہر واجب کے اندر حد اقل شرائط عامہ کے تو شرائط ہیں نا. کیونکہ جو بھی واجب ہے حد اقل شرائط عامہ کی بنسبت سے تو مشروط ہے. کیونکہ تکلیف اس انسان پر ہے جو بالغ ہو، تکلیف اس انسان پر ہے کہ جو انسان عاقل ہو، تکلیف اس انسان پر ہے جو انسان قادر ہو. خوب حد اقل یہ شرائط عامہ تو ہر واجب کے لیے ہیں. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تو کائنات میں کوئی بھی واجب مطلق نہیں رہے گا. تو اس سوال کا جواب ہمارے اس مقدمے سے روشن ہو جائے گا کہ یہ اطلاق اور اشتراط مفہوم نسبی ہیں. ہو سکتا ہے ایک واجب ایک شرط کی نسبت سے مطلق ہو اور دوسری شرط کی نسبت سے مشروط ہو. یہ کوئی ہم نے کلی قاعدہ تھوڑی بیان کر دیا کہ اگر کائنات میں اگر کوئی واجب ہوگا مطلق ہے تو پھر وہ مشروط نہیں ہو سکتا. نہ، ہو سکتا ہے ایک صفت کی نسبت سے مطلق ہو، دوسری صفت کی نسبت سے مشروط ہو. مثلا نماز استطاعت اور عدم استطاعت کے اعتبار سے، صاحب حیثیت ہے یا صاحب حیثیت نہیں ہے، اس اعتبار سے نماز واجب مطلق ہے. لیکن عاقل، بالغ، مختار ہونے کے اعتبار سے واجب مشروط ہے. ان شرائط عامہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر واجب مشروط ہے. لیکن واجب مطلق ممکن ہے دوسری صفات کی نسبت سے واجب مطلق ہو. حتیٰ یہ حج کی مثال جو میں نے آپ کے سامنے دی، وجوب حج استطاعت اور عدم استطاعت کے اعتبار سے واجب مشروط ہے. لیکن اسی وجوب حج کو قطع مسافت کے لحاظ سے دیکھو، اس مسافت کو طے کرنے کے لحاظ سے دیکھو، اس اعتبار سے واجب مطلق ہے. تو ہو سکتا ہے ایک واجب ایک کی صفت کی نسبت سے مطلق ہو، دوسری صفت کی نسبت سے مشروط ہو. فتلخص، اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ واجب مشروط اور واجب مطلق در حقیقت وجوب کی صفت ہے بذات، اور واجب کی طرف اس کی نسبت ہے صفت بحال متعلق کے اعتبار سے. ادبیات میں آپ نے پڑھا ہے نا، ایک صفت نفسی یعنی حقیقی ہوتی ہے اور ایک صفت بحال متعلق موصوف ہوتی ہے. مثلا ایک مرتبہ کہتے ہیں زید العالم، کہ یہاں پر عالم خود زید کی صفت ہے. دوسری مرتبہ کہتے ہیں زید عالم ابوہ، زید کے جس کا ابا عالم ہے. اس دوسری قسم کی صفت کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق. تو یہاں پر بھی جو واجب مشروط اور واجب مطلق ہے، یہاں پر یہ مطلق اور مشروط صفت بحال متعلق ہے واجب کی نسبت سے. کیونکہ واجب مطلق یعنی جس کا وجوب کسی شرط پر موقوف نہیں ہے، واجب مشروط یعنی جس کا وجوب کسی شرط پر موقوف ہے. توجہ کریں عبارت کو. تقسیمات. الفصل الخامس فی تقسیمات الواجب، فرماتے ہیں کہ 5ویں فصل تقسیمات واجب کے بارے میں. للواجب تقسیمات للواجب تقسیمات مختلفۃ، فرماتے ہیں کہ واجب کی مختلف تقسیمات ہیں. نشیر الیہ اجمالا، ان کی طرف اجمالا اشارہ کرتے ہیں. ثم ناخذ بالبحث عنها تفصیلا،
اس کے بعد ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اجمال یہ ہے، تقسیم الواجب الی مطلق و مشروط، تقسیم الواجب الی الموقت و غیر الموقت، تقسیم الواجب الی نفسی و غیری، تقسیم الواجب الی اصلی و طبعی، تقسیم الواجب الی عینی و کفائی، تقسیم الواجب الی تعیینی و تخییری، تقسیم الواجب الی التعبدی و توسلی۔ یہ 7 تقسیمیں کہ ہر ایک کے بارے میں گفتگو ابھی کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی تقسیم، تقسیم الواجب الی مطلق و مشروط، کہ عرض ہوا کہ یہ تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ شرط وجوب کو دیکھا جا رہا ہے، ملا کے تقسیم شرط وجوب ہے، وجوب مشروط ہے یا مشروط نہیں ہے۔ اذا قیس وجوب الواجب الی شیء آخر خارج عنہ، کہتے ہیں جب ایک واجب کے وجوب کی نسبت دی جائے ایک اور شے کی طرف کہ خارج عنہ، جو اس واجب سے باہر ہے، خارج ہے، فهو لا يخرج عن احد نحوین، تو یہ بات دو میں سے کسی ایک سے خالی نہیں ہوگی۔ اما ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف علی تحقق ذلک الشیء، یا تو اس واجب کا وجوب متوقف نہیں ہے اس شیء آخر کے تحقق پر، یعنی کسی شرط پر موقوف نہیں ہے، یعنی اس بات پر موقوف نہیں ہے کہ وہ دوسری چیز ہوگی تو یہ وجوب آئے گا، یا تو ایسے نہیں ہے یعنی متوقف نہیں ہے۔ کوجوب الحج بالنسبت الی قطع المسافہ، جس طریقے سے حج کا وجوب قطع مسافت کی نسبت سے، دیکھیں اس مسافت کو طے کرنا، اس اعتبار سے اگر وجوب حج کو دیکھا جائے تو مطلق ہے۔ فالحج واجب سواء قطع المسافت ام لا، حج اس انسان پر واجب ہے چاہے وہ بندہ اس مسافت کو طے کرے یا طے نہ کرے، وجوب حج اس پر ہے، اس کو کہتے ہیں واجب مطلق۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ وُجُوبُهُ مُتَوَقِّفًا عَلَى تَحَقُّقِ ذَلِكَ الشَّيْء، یا تو اس واجب کا وجوب متوقف ہے اس دوسری چیز کے متحقق ہونے پر، یعنی وہ دوسری چیز یعنی شرط حاصل ہوگی تو یہ وجوب آئے گا۔ بمعنی، خود معنی کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ یعنی یہ انہ لولا حصولہ لما تعلق الوجوب بالواجب، ہو کی ضمیر ذالک الشیء کی طرف جاتی ہے، اگر وہ دوسری شے حاصل نہیں ہوگی تو وجوب واجب کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کرے گا۔ کل استطاعت شرعیہ، جس طریقے سے استطاعت شرعیہ بالنسبت الی الحج، جو حج کی نسبت سے ہے۔ دیکھیں استطاعت ایک مرتبہ عقلی ہے اور ایک مرتبہ شرعی ہے۔ کتاب الحج کے اندر بیان کرتے ہیں کہ استطاعت شرعیہ کے اندر کچھ خاص شرائط ہے، یعنی اس کے پاس ایاب و ذہاب کے اخراجات ہوں، اور وہاں سے واپس اگر آئے تو اس کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے وہ امرار معاش کر سکے، سلامت بدن ہونی چاہیے، راستہ امن والا ہونا چاہیے، واہ اور جتنے بھی شرائط استطاعت شرعیہ کے اندر ہے۔ تو حج کے لیے یہ استطاعت شرعیہ ضروری ہے۔ استطاعت عقلیہ کا مقصد یہ کہ شرعی استطاعت کے علاوہ مثلا ایک بندے کے پاس مثلا فرض کریں کہ اس کی پوری زندگی کمائی جو ہے وہ کیا ہے، چند روپے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے۔ اچھا وہ بندہ وہ سارے اخراجات خرچ کر کے چلا جاتا ہے حج پر، واپسی پر بیچارے کے پاس امرار معاش کے لیے پیسے بھی نہیں بچتے، تو اب اس کے پاس استطاعت شرعی تو نہیں تھی لیکن استطاعت عقلی ہے، یعنی چلا گیا حج کر کے آ گیا، تو وجوب حج مشروط ہے استطاعت شرعیہ کے ساتھ۔ فلولاها لما تعلق الوجوب بالحج، اگر استطاعت شرعیہ نہ ہوتی، لولاها یعنی یہ استطاعت شرعیہ نہ ہوتی، لما تعلق الوجوب بالحج، تو کبھی بھی وجوب حج کے ساتھ تعلق پیدا نہ کرتا۔ ومن ہونا یعلم، کہ دیکھیں یہاں پر اوپر ایک ہی مثال دی،
حج کی مثال واجب مطلق کے لیے بھی دی اور حج کی مثال ہی واجب مشروط کے لیے ہی دی. ومن ہونا یعلم انہو یمکن، شان یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان یکون وجوب الواجب بالنسبت الی شیء مطلقا و بالنسبت الی شیء آخر مشروطا. ہو سکتا ہے ایک واجب کا وجوب ایک چیز کی نسبت سے مطلق ہو لیکن دوسری چیز کی نسبت سے مشروط ہو. جیسے اوپر مثال میں حج قطع مسافت کی نسبت سے مطلق ہے لیکن استطاعت شرعیہ کی نسبت سے مشروط ہے. کا وجوب الصلاۃ بل عامت التکالیف، کہتے ہیں جس طریقے سے نماز کا وجوب، نماز کا وجوب کیا بلکہ جتنی بھی تکالیف ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، تکلیف ہیں، وہ سارے کے سارے بالنسبت الی البلوغ والقدرت والعقل، بلوغ بالغ ہونا، قادر ہونا، عاقل ہونا، ان کی نسبت سے ہر واجب اور ہر تکلیف مشروط ہے. ان کو کہتے ہیں شرائط عامہ. فإن الصبي والعاجز والمجنون غیر مکلفین بشیء، کیونکہ جو بچہ ہے یا عاجز ہے یا پاگل ہے تو وہ مکلف نہیں ہے کسی بھی چیز کا. وقد رفع عنہم القلم، کہ دلیل کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حدیث رفع قلم بیان کرتی ہے کہ بچے سے، غیر قادر سے اور مجنون سے قلم تکلیف اٹھا لیا گیا ہے. فوجوب الصلاۃ مشروط بالنسبت الی هذه الامور الثلاثہ، کہتے ہیں کہ صلاۃ اور نماز کا وجوب ان تینوں امور کی بنسبت مشروط ہے. ولیکنہ فی الوقت نفسہ، لیکن اسی وقت ہم دیکھتے ہیں غیر مشروط بالنسبت الی الطہارۃ الحدثیہ والخبثیہ. ہم خود دیکھتے ہیں کہ خود نماز کا وجوب طہارت حدثی، درست ہے کہ جس کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے. حدث اصغر کی وجہ سے غسل وضو واجب ہوتا ہے، حدث اکبر کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. والخبثیہ نجاسات ظاہری، ان کی نسبت سے جو طہارت ہے اس طہارت کی بنسبت وجوب صلاۃ مطلق ہے. چاہے آپ طاہر ہیں یا طاہر نہیں ہے، وجوب صلاۃ آپ پر ہے. البتہ اس نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا، لیکن اس واجب کو ادا کرنے کے لیے طہارت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ یہ کہ وجوب صلاۃ آیا طہارت سے مشروط ہے، ہم کہتے ہیں وجوب مشروط نہیں ہے، وجوب مطلق ہے، چاہے پاک ہو یا پاک نہ ہو اس کی گردن پر وجوب ہے، لیکن اس وجوب کو ادا کرنے کے لیے طہارت کرنا ضروری ہے. یہ علیحدہ بات ہے. یعنی وجوب صلاۃ مشروط نہیں ہے لیکن اس واجب کو ادا کرنا متوقف ہے طہارت پر. دونوں چیزوں میں فرق ہے، توجہ کیجیے گا. فالصلاۃ واجبۃ، کہتے ہیں کہ نماز واجب ہے، سواء کان المکلف متطہرا ام لا، چاہے مکلف متطہر و پاک ہو اس پر بھی وجوب ہے، جو پاک نہ ہو اس پر بھی وجوب ہے. پاک ہو یا نہ ہو وجوب تو آ گیا ہے، لیکن واجب کو ادا کرنے کے لیے آپ کو طہارت کرنی پڑے گی. دیکھیں مثلا ایک بندے کو آپ مد نظر رکھیں کہ اس پر غسل واجب ہے، ٹھیک ہے، نماز کا وقت بھی ہو گیا. اچھا جب نماز کا وقت ہو گیا، یہ غسل کی حالت میں بھی ہے، اس پر وجوب صلاۃ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بالکل وجوب صلاۃ ہے، لیکن یہ اس نماز کو کب ادا کر پائے گا؟ جب پاک ہوگا. تو وجوب یہاں پر مشروط نہیں ہے، واجب کو تحقق دینا طہارت پر موقوف ہے. یہ تھوڑا سا دقیق نقطہ ہے، اس پر توجہ فرمائیے گا. وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ وَالْإِشْتِرَاطَ مِنَ الْأُمُورِ النِّسَبِيَّةِ، یہاں سے سمجھ میں آیا کہ اطلاق اور اشتراط امور نسبیہ میں سے ہے، یعنی صفات نسبی میں سے ہے جو پہلے بیان کیا. فقد یکون الوجوب بالنسبت الی شیء مطلقا و الی شیء آخر مشروطا، ہو سکتا ہے کہ وجوب ایک شے کی نسبت سے مطلق ہو، البتہ دوسری شے کی نسبت سے مشروط ہو. یہ واجب مطلق اور مشروط. اچھا دوسری تقسیم وقت کے لحاظ سے کہ واجب یا موقت ہے یا غیر موقت ہے.
کہ یہ بھی واجب، یہ بھی یعنی تقسیم بالکل آسان ہے۔ واجب غیر موقت اسے کہتے ہیں کہ جس واجب کے اندر زمان دخالت نہ رکھتا ہو۔ ایسا واجب ہے کہ جس کے اندر زمان دخالت نہیں رکھتا کہ فلاں زمان میں آپ کو اس واجب کو انجام دینا، نہ، زمان اس واجب کے لیے قید نہیں ہے۔ مثلا جیسے اکرام عالم، اگر مولا نے کہا ہے کہ آپ عالم کی عزت کریں، تو اب یہ واجب موقت نہیں ہے کہ فلاں زمان میں عالم کی عزت کرنی ہے، فلاں زمان میں آپ پر واجب نہیں ہے، نہ، اس واجب کے اندر زمان دخالت نہیں رکھتا، اسے کہتے ہیں واجب غیر موقت۔ واجب موقت اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس واجب کے اندر زمان دخالت رکھتا ہے۔ درست ہے کہ ایک خاص زمانے کے اندر آپ کو انجام دینا ہے، زمان دخالت رکھتا ہے۔ اچھا، زمان کی دخالت جو واجب کے اندر ہے وہ عقلی طور پر 3 صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ یا تو جو واجب کے لیے زمان ہے وہ اسی مقدار میں ہے کہ جس مقدار میں آپ واجب کو انجام دیتے ہیں، درست ہے، یعنی واجب کو انجام دینے پر جتنا وقت لگتا ہے واجب کا اتنا ہی وقت ہے، اس کو کہتے ہیں واجب مضیق۔ مثلا جیسے صوم ماہ مبارک رمضان میں واجب ہے اور اس کے اندر زمان دخالت رکھتا ہے، فجر سے لے کر مغرب تک ہے، جتنے عرصے میں یہ واجب چلتا ہے اتنے عرصے میں وہ زمان اس میں دخالت رکھتا ہے، یعنی جتنا واجب اتنا ٹائم۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ واجب کو امتثال دینے سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے، یعنی وقت زیادہ ہے لیکن واجب کو امتثال دینا اس کم وقت میں ممکن ہوتا ہے۔ مثلا جیسے نماز پنجگانہ، خوب اب ان کا وقت کیا ہے، موسع ہوتا ہے، زوال سے شروع ہوتا ہے نماز ظہرین کا وقت غروب آفتاب تک، تو یہاں پر زمان زیادہ ہے، واجب آپ مثلا تھوڑی دیر میں انجام دے سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں واجب موسع۔ اور ایک اور عقلی صورت ہے کہ واجب کو انجام دینے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ زیادہ ہے لیکن اس کے لیے ٹائم کم ہو، تو ہم کہتے ہیں یہ عقلی طور پر تو فرض ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس قسم کی تکلیف شارع کی نسبت شارع مکلف کو نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ تکلیف مالا یطاق ہے، اس مکلف کے بیچارے کے بس میں نہیں ہے۔ مکلف کس طریقے سے واجب کو انجام دینے میں وقت زیادہ لگتا ہو اور شارع نے ٹائم کم دیا ہو، خب یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے جو محال ہے۔ اس تقسیم کو دیکھیں، آسان ہے بالکل۔ تقسیم الواجب الی الموقت و غیر الموقت، کہتے ہیں واجب کی تقسیم موقت اور غیر موقت کی طرف، یہ تقسیم کا ملاک وقت ہے، وقت کے اعتبار سے۔ پھر والموقت الی الموسع والمضیق، اور موقت یا واجب موسع ہے کہ اس کا زمان زیادہ ہے، یا مضیق ہے اس واجب کی مقدار کے مطابق ہے۔ الواجب غیر الموقت، واجب غیر موقت، ما لا یکون للزمان فیہ مدخلیہ، فرماتے ہیں کہ واجب غیر موقت اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں زمان دخالت نہیں رکھتا، یعنی زمان اس واجب کے لیے قید نہیں ہے، لیکن وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا يَخْلُو عَنْ زَمَانٍ، اگرچہ وہ جو انجام دینا ہے زمان سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم اس دنیا میں زمان کے ساتھ رہتے ہیں، خود کوئی بھی ہمارا فعل زمان سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ کسی نہ کسی زمانے میں انجام دے گا لیکن وہ زمانہ اس واجب کے لیے قید نہیں ہے۔ اکرام العالم، جس طریقے سے عالم کی عزت کرنا، و اطعام الفقیر، فقیر کو طعام دینا، اب اس واجب کے لیے کوئی وقت تھوڑی ہے، اس کے لیے قید تھوڑی ہے۔ ثم ان غیر الموقت ينقسم الى فوری و غیر فوری، غیر موقت یا فوری ہے یا غیر فوری ہے۔ فوری یعنی جس کو اول ازمنہ امکان میں انجام دینا ہے، پہلا زمان کہ جس میں ممکن ہے اس کو انجام دینا، اس زمانے میں اس کو انجام دیا جائے، اسے کہتے ہیں فوری۔ وَهُوَ مَا لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ أَوَّلِ أَزْمِنَةِ إِمْكَانِهِ، فوری اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں تأخیر کرنا جائز نہیں ہے، اس کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، اول ازمنہ امکان سے، وہ پہلا زمانہ کہ جس زمانے میں اس کو انجام دینا ممکن ہے اس سے پیچھے کرنا
جائز نہیں ہے۔ کازالۃ النجاست عن المسجد، خدا نخواستہ مسجد نجس ہو گئی تو فوری آپ اس کو کیا کریں؟ پاک کریں، یعنی اول ازمنہ امکان میں اس کو پاک کریں۔ ورد السلام، کوئی آپ پر سلام کرتا ہے تو فوری ہے اس کا جواب دینا، جیسے اس نے سلام کیا تو وہ اول ازمنہ امکان جس میں آپ جواب دے سکتے ہیں آپ جواب دیں، نہیں ان کہ کوئی بندہ آپ کو سلام کرتا ہے 5 گھنٹے کے بعد آپ اس کو جواب دیں۔ والامر بالمعروف، امر بالمعروف بھی اسی طریقے سے۔ وغیر فوری، یہ فوریین پر عطف ہو رہا ہے۔ ثم ان غیر الموقت ينقسم الى فوری وغیر فوری۔ غیر فوری کیا ہے؟ وهو ما يجوز تأخيره عن اول ازمنۃ امکانہ۔ غیر فوری وہ واجب ہے کہ جائز ہے جس کو مؤخر کرنا اول ازمنہ امکان سے، وہ پہلا زمانہ کہ جس میں آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں اس سے تھوڑا مؤخر کر سکتے، مشکل نہیں ہے۔ قضاء الصلاۃ الفائتہ، جیسے جو آپ کی قضا نمازیں ہیں۔ واداء الزکوٰۃ، جیسے اداء زکوٰۃ ہے یا اداء خمس ہے۔ الواجب الموقت ما یکون للزمان فیہ مدخلیۃ، واجب موقت اس واجب کو کہتے ہیں کہ جس میں زمان دخالت رکھتا ہے۔ وَلَهُ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ، فرماتے ہیں کہ اس کی 3 قسمیں۔ پہلی، أَن يَكُونَ الزَّمَانُ الْمُعَيَّنُ لِإِتْيَانِ الْوَاجِبِ مُسَاوِيًا لِزَمَانِ الْوَاجِبِ، فرماتے ہیں کہ وہ معین زمانہ جو واجب کو انجام دینے کے لیے ہے وہ برابر ہو واجب کے زمانے کے۔ کالصوم وهو المسمى بالمضيق، جیسے روزہ اور اس قسم کے واجب کو واجب مضیق کہتے ہیں۔ ان یکون الزمان المعین لاتیان الواجب اوسع من زمان الواجب، وہ زمان معین کے جس میں واجب کو انجام دینا ہے وہ وسیع ہو واجب کے زمانے سے۔ کالصلوات الیومیہ، جیسے نماز پنجگانہ۔ ویعبر عنہ بالموسع، اس کو واجب موسع کہتے ہیں۔ ان یکون الزمان المعین لاتیان الواجب اضیق من زمان الواجب، تیسری صورت یہ ہے کہ واجب کو انجام دینے کے لیے جو زمان معین ہے وہ کمتر ہو زمان واجب سے۔ فرماتے وہو مجرد تصور، یہ فقط صورت عقلی ہے، تصور عقلی ہے۔ ولکنہ محال، لیکن یہ واجب محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ لاستلزامہ التکلیف بما لا یطاق، کیونکہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق کو، تکلیف مالا یطاق یعنی وہ تکلیف جو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ شارع کبھی بھی آپ کو ایسی تکلیف نہیں دے سکتا کہ جو آپ کے بس میں نہ ہو۔ تتمتون، آخر میں ایک بحث کو بیان کرتے ہیں تتمے کے عنوان سے۔ وہ بحث یہ ہے کہ اگر ایک واجب انسان سے قضا ہو جائے تو آیا اس کی قضا کو بجا لانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس خصوصی دلیل موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی قضا ضروری ہے تو آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ اگر خصوصی دلیل موجود ہے کہ قضا ضروری نہیں ہے تو قضا نہیں کرنی ہوگی۔ انما الکلام والاشکال، اس صورت میں کہ آپ کے پاس خصوصی قرینہ اور دلیل نہیں ہے کہ اگر واجب کو میں ادا نہ کر سکوں تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہاں پر کیا کریں گے؟ یہاں پر بعض عامہ اہل سنت برادران کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اصل شے کے وجوب کے لیے دلیل تھا وہی دلیل تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کو قضا بجا لانی پڑے گی، جداگانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دلیل نے کہا تھا کہ اس واجب کو انجام دینا ہے، اگر آپ نے اس کو انجام نہیں دیا تو کیونکہ ابھی تک انجام نہیں پایا لہذا آپ کو انجام دینا ہوگا، جداگانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ قضا تابع ادا ہے، جب تک وہ واجب آپ انجام نہیں دیں گے تو قضا آپ کے ذمے ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، قضا کے لیے دلیل خصوصی چاہیے،
کیونکہ اصل وجوب کے لیے جو دلیل تھا وہ کہہ رہا تھا آپ نے اس واجب کو اس وقت کے اندر انجام دینا ہے. اگر آپ نے واجب کو اس وقت کے اندر انجام نہیں دیا تو آپ گناہگار ہیں. لیکن آیا وقت کے بعد بھی آپ کو انجام دینا ہے آپ کے لیے ضروری ہے؟ اس کے لیے جدا دلیل چاہیے. کیونکہ پہلی دلیل نے فقط یہ کہا تھا یہ کام اس وقت کے اندر چاہیے. اگر وہ وقت نکل گیا تو دیکھیے آپ نے معصیت کر دی. معصیت کے ذریعے سے تکلیف ساقط ہو جاتی ہے اگرچہ آپ گناہگار ہوتے ہیں، لیکن قضا کے لیے آپ کو جداگانہ دلیل چاہیے. کہ یہ مطلب درست بھی ہے اور مصنف اسی کو مانتے ہیں. تتمتن حل القضاء تابع للاداء، آیا قضا ادا کے تابع ہے؟ یعنی کیا خود بیان کرتے ہیں. اذا فات الواجب الموقت فی ظرفہ، کہتے ہیں کہ اگر واجب موقت اپنے وقت میں فوت ہو جائے، آپ نے اس کو انجام نہیں دیا، من دون فرق بین کونہ مضیقا او موسعا، فرق نہیں کرتا کہ وہ واجب موقت مضیق ہو یا موسع ہو، روزہ چھوڑ دیا یا نماز نہیں پڑھی. فقیل ہے کہ یہ بعض عامہ کا قول ہے، یدل نفس الدلیل الاول علی وجوب الاتیان خارج الوقت. بعض حضرات کہتے ہیں، یعنی کہا گیا ہے، اہل سنت کے بعض برادران نے کہا ہے کہ وہی جو دلیل اول ہے، پہلی دلیل جو ہے بذات خود وہی دلالت کرتی ہے علی وجوب الاتیان، کہ اس فعل کو انجام دینا واجب ہے خارج الوقت، وقت کے بعد. یعنی وہی دلیل اول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو قضا کرنی ہے. فیجب القضاء، پس آپ پر قضا واجب ہے. ویعبر عنہ بان القضاء تابع للاداء، اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ قضا ادا کے تابع ہے. وکیل بعدم الدلالہ، چہ بسا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہ قضا تابع ادا نہیں ہے. وہ جو دلیل اول ہے وہ دلالت نہیں کرتا کہ اگر وقت کے اندر آپ نے انجام نہیں دیا تو خارج وقت میں آپ کو انجام دینا ہے. نہ، وہ دلیل اول تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت کے اندر اس واجب کو انجام دینا ہے، بس یہ کہتا ہے. فلا یجب القضاء الا بامر جدید، قضا واجب نہیں ہے مگر امر جدید کے ذریعے سے، اس کے لیے جدید دلیل چاہیے. وَيَخْتَصُ مَحَلُّ النِّزَاعِ، البتہ محل نزاع وہاں پر ہے فیما اذا لم یکن هناك دلیل یدل علی احد الطرفین، یہ نزاع اور جھگڑا وہاں پر ہے جہاں پر کوئی دلیل نہیں ہے جو دونوں طرفوں میں سے کسی ایک طرف پر دلالت کرے. ہو سکتا ہے کہ دلیل کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہو کہ نہ قضا کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کہ دلیل کہے کہ نہ قضا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر دلیل خاص ہے تو اس پر عمل کریں گے، لیکن انما الکلام وہاں پر کہ جہاں پر دلیل نہیں ہے. فمقتضى القاعدہ، قاعدے اور اصول کا تقاضا یہ ہے کہ سقوط الامر الموقت بانقضاء وقتہ، قاعدتاً تو یہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے تو امر موقت ساقط ہو جائے گا اپنے وقت کے گزرنے سے. وعدم وجوب الاتیان به خارج الوقت، خارج وقت میں اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ دلیل اول نے کہا تھا اس زمان میں یہ واجب چاہیے. لأنه من قبیل الشک فی التکلیف الزائد، کیونکہ دلیل اول سے فقط اتنا سمجھ میں آیا کہ وقت کے اندر انجام دینا ہے. اچھا وقت کے بعد بھی آیا مجھے انجام دینا ہے یا نہیں دینا، دلیل اول سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ادھر سے براءت عقلی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ یہاں پر تکلیف زائد میں شک ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ بیان کریں گے کہ تکلیف زائد کا مورد براءت کا مورد ہے. وسیأتی ان الاصل عند الشک فی التکلیف البراءہ، جب آپ کو اصل تکلیف کے اندر شک ہو جائے کہ یہ تکلیف میری گردن پر ہے یا نہیں، شک کے بدوی ہو تو وہاں پر براءت جاری کریں گے. کہ الحمدللہ یہ دو تقسیمیں تمام ہوئیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.